میرے دوستو، ہر آدمی اپنے اپنے زندگی کا سروے کیجئے کہ کتنا دن ہم نے دنیا میں رہا، کتنا جیا، کتنا کھایا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا حساب میرا ہوا۔ یہ سب سروے کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے سچے دل سے کہ مولا جو خطا ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اے پاک پروردگار یہاں سے مجھے اچھی زندگی بھی دے دے اور سجدے کی توفیق بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اللہ کا یہ بہت بڑا عذاب ہے بندوں پر کہ اللہ نے سجدہ کرنے سے آپ کو روک دیا۔ یہ عذاب کم نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا جو توفیق مجھ سے چھینا گیا اسے واپس کر دے مولا، اور بہترین زندگی عطا فرما دے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ بندہ رب سے قریب ہے، ان کا رشتہ رب کے قریب ہو چکا ہے، رب سے قریب ہو چکا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہ فجر پڑھتے ہیں نہ ظہر، تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدوں کی توفیق چھینتا ہے، اور جس بندے سے راضی ہوتا ہے رات کے تیسرے حصے میں اس کو اٹھا کے تہجد پڑھوا لیتا ہے۔ تو جو بندہ تہجد پڑھ لیتا ہے رات میں اٹھ کے، وہ سوچے کہ اس کا رشتہ رب سے مضبوط ہو گیا ہے، وہ رب کے قریب ہو گیا۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، وہ سوچے کہ ہمارا رشتہ کتنا دور ہو گیا، ہماری دوری کہاں پہنچ گئی، ہم کتنے دور ہو گئے ہیں۔ تبھی تو آج ہم لوگ پریشانی میں ہیں۔ فٹ بال بنایا ہوا ہے دنیا ہم لوگوں کو۔ آج مسلمان اس دنیا کے سامنے ایک فٹ بال بنا ہوا ہے، کبھی یہ لات مار دیتا ہے، کبھی وہ لات مار دیتا ہے، جس کو جہاں جی آیا مار دیا۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم تم کو رسوا نہیں کریں گے جب تک تم میری محبت میں جیو گے، جب تک تم خیال میرا رکھو گے تب تک ہم تم کو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ رسوا نہیں کرتا بندے کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ تو پھر اللہ کا جب وعدہ ہے پھر بھی ہم پریشانی میں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہم کوئی بھی ہو دین سے دور ہو گئے۔ شادی ہوتی ہے، یہ جو محفل پاک سجائے نا بالخصوص شادی کے سلسلے میں ہے، یہ میلاد النبی شادی کے سلسلے میں ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے یہی سنا خالی اور یہی سمجھا بھی ہے۔ نکاح کس کو کہتے ہیں آپ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور نکاح کرنے کے لیے ہم لوگ جب جاتے ہیں تو کیا باراتی لے کے جاتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کتنا غلط رسم ہے ہم لوگوں کے پاس۔ شادی ہوتی ہے چاہے بیٹا کا ہو بیٹی کی ہو، مسلمان گھر میں ہے لیکن ساتھ میں ناچنے والے ہیں۔ بتاؤ مسلمان کے گھر میں ناچنے والا ہونا چاہیے؟ مسلمان کے باراتی میں ناچنے والا ہونا چاہیے؟ کیا تم کسی کی برابری کرتے ہو؟ اگر برابری کر رہے ہو تو نادانی ہے یہ۔ صحابہ کی زندگی کو آپ نے دیکھا، تابعی کے زندگی کو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے شادی کیسے منائی، ہم لوگ کیسے مناتے ہیں۔ اے میرے دوستو، آج مسجدوں میں آپ دیکھا کیجئے، ہر جمعے کے دن آپ دیکھئے ہر مسجد میں برکھے کے اندر ہماری قوم کی بیٹیاں عورتیں جو ہے موجود رہتی ہے اور مانگتی ہے کہ ہم اس پریشانی میں پھنس گئے، ہم اسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، چندے کے نام پہ دے دو۔ میرے دوستو، جس قوم کی بہو بیٹیاں، جس قوم کی ماں بہنیں مسجد کے سامنے برکھے کے اندر کھڑے ہو کر کے مانا کرتی ہے، اور اس قوم کے نوجوان شادی میں باراتی میں اور شادی میں نچنیاں ساتھ میں لے کے جاتا ہے، باراتی لے کے پہنچتا ہے تو 15 قسم کا کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ باراتی کو ایک قسم کا کھانا کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ اور وہی پیسہ کسی غریب کی امداد میں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟
کیا ضروری ہے؟ فرض ہے کھانا. مرغا پلاؤ ہو گیا یہ بہت ہے، اس میں مچھلی ڈالنا کہاں سے آ گیا؟ الگ سے لیگ پیس کہاں سے آ گیا؟ بھجا ہوا، تلا ہوا، سلاد تو، دہی تو، مٹھائی، یہ سب فضول خرچہ ہے. اور اس بات پر پکڑے جاؤ گے میدان محشر میں. جتنی بات اس میں فضول ہے ساری بات کی پکڑ ہوگی آپ کی. اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے قوم کی بہو بیٹیاں گلی گلی مانگا کرتی تھی، تم ان غریبوں پر دھیان کیوں نہیں دیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے امیروں کان کھول کے سن لو، تمہیں جو دولت دی جاتی ہے وہ غریبوں کی دعاؤں کی برکت سے دی جاتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں روزی یوں ہی مل جاتی ہے؟ نہیں. اے امیروں، اے مالداروں کان کھول کے سن لو، میرے نبی کی حدیث ہے یہ. میرے نبی فرماتے ہیں اے امیروں کان کھول کے سن لو، اے مالداروں کان کھول کے سن لو، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ غریبوں کی دعاؤں کی برکت سے دی جاتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ یوں ہی مل جاتا ہے؟ آپ کسی غریب کو 10 روپیہ دیتے ہیں چندے میں، وہ غریب لیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، چہرے میں مسکراہٹ آتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرے بکری کو سلامت رکھے، اللہ تیرے بھینس کو سلامت رکھے، اللہ تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تیرے آل اولاد کو سلامت رکھے. دعائیں دیتے ہوئے وہ نکلتے ہیں. 10 روپے کی نوٹ پر اتنی بڑی دعا آپ کے لیے ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی دعا کی برکت سے اور اسی دعا کے صدقے میں اے امیروں تجھے روزی دیا جاتا ہے. اور آپ کو دیا گیا تو آپ کیا کیے؟ اس کو بارات میں کہیں نچنیا کے نام پہ اس کو خرچ کر دیا، تو کبھی فضول رسم میں اس کو برباد کر دیا، کبھی کسی اور مقام پہ برباد کر دیا. کیا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ غریب آپ کے محلے میں، آپ کے سماج میں، آپ کے قوم میں بھوکا سویا تھا، اس غریب کے آہ میں تم نے کھانا کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ سوال تم سے ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کیا امیر ہو گئے تو ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ امیر کو زیادہ حساب دینا ہوگا. میرے دوستو، ہر انسان محتاج ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم سب کے سب فقیر ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء، ایسے ایک آیت ہے، 29واں پارہ کی ہے. پوری آیت ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کا. جب تک وہ دے گا نہیں تب تک تیرا کام نہیں چلے گا. تو سب کے سب ایک دوسرے کے محتاج ہے. ایک سیٹ ہے تو وہ محتاج کس کے ہوئے؟ کام دینے والوں کی. ایک آدمی کو کام ملتا ہے تو وہ محتاج کام دینے والے کے ہے. فیکٹری والے کو کام محتاج وہ مزدور کے ہوئے. مزدور نہیں ہے تو فیکٹری کو ٹھینگا دکھا دیا جائے گا، بھکاری بن جائے گا وہ. تو وہ محتاج مزدوروں کے ہوئے. جوتے پہننے والے محتاج موچی کے ہیں، ورنہ ان کے جوتے نہیں چمکے گا. کپڑا پہننے کے لیے محتاج یہ لوگ درجیوں کا ہے. اگر درجی نہیں ہوں گے تو آپ کو کپڑا پہننے کہاں سے ملے گا؟ ہر آدمی ایک دوسرے کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا، نظام ہی ایسا قائم کیا کہ سب کو ایک دوسرے کے محتاج بنا دیا. تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم امیر ہیں تو ہم محتاج نہیں ہیں. ہم امیر ہیں، آپ بھی کسی کا محتاج ہے. اس لیے آپ محتاجوں کا خیال رکھا کیجئے، ورنہ میدان محشر میں بہت سخت پکڑ ہوگی. شادی کیجئے، شادی میں جو فضول خرچ ہے اس کو بچائیے، اور وہی رقم جو ہے امداد کے طور پر آپ 20,000 دے کر کے نچنیاں منگاتے ہیں. اے مسلمانوں، تم کو براتی میں نچنیاں منگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس براتی میں شامل ہونا بھی لوگوں کو حرام ہے. اس بات کا خیال رکھیے. آپ جس برات میں شامل ہونے جائیے پہلے اس میں غور کیجئے، دیکھیے کہ اس میں لوگ جو جا رہے ہیں کوئی ناچنے والا تو نہیں ہے، کوئی کودنے والا تو نہیں ہے، کوئی گانا گانے والا تو نہیں ہے. ایسے لوگ ہو، چاہے وہ آپ کے خاص آدمی کی براتی ہو، آپ واپس ہو جائیے، مت جائیے. سبق دینا ہوگا آپ کو، سختی کرنا ہوگا آپ کو.
جب تک سختی نہیں کریں گے، اگر ایک باراتی میں مسلمان شامل نہیں ہوگا تو قسم خدا کی اس محلے کے سارے باراتی سنبھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہم تو اپنا بھائی چارہ دیکھنے میں ہے، شریعت کا خیال نہیں ہے۔ شریعت کہتا ہے کہ اگر شریعت کے خلاف تمہارا بھائی جائے تو اب تم اس سے رشتہ مت رکھو، اور آپ احباب کے خیال رکھتے ہیں، شریعت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ارے جس باراتی میں ناچنے والے لڑکا لڑکی ہو، آپ صرف اس بارات میں مت جائیے، پھر اس کے بغل میں جو بارات ہوگی تو یقیناً وہ کبھی نہیں ایسا کام کرے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ اس کے گھر میں چلے آتے ہیں، باراتی میں شامل ہوتے ہیں، کھانا کھلانے میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ ایک بار صرف کھلے عام کہہ دیجئے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھے گا ہم اس کے باراتی میں شامل نہیں ہیں، اس کے بیاہ شادی میں بھی شامل نہیں ہیں، پھر دیکھیے قبر سے اٹھ کے اس کا باپ دادا آئے گا نماز پڑھنے، نماز نہیں پڑھنے آئے گا۔ آپ سختی تو کیجئے، سختی کرتے نہیں۔ شرابی ہے اس کے بھی باراتی میں شامل، جواری ہے اس میں بھی شامل، اور یہ تاری پینے والا ہے اس میں بھی آپ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سختی کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ جس گھر سے نماز پڑھنے لوگ نہیں آتے ہیں اس کے گھر میں کسی بھی کاج کرتا میں ہم شامل نہیں ہیں، پھر دیکھیے اس گھر کا ایک ایک فرد نمازی کیسے نہیں بنتا ہے۔ لیکن وہ عیش میں ڈوبا جا رہا ہے، آپ ان کے غلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھا رہے نہیں سمجھتا ہے، سختی کیجئے، سختی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، اور 12 سال ہو جائے اب اسے مارو پیٹو، سختی کرو نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اب اس پہ سختی کرو۔ تو آپ کو کرنا ہوگا۔ رمضان کے مہینے پہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور میلاد کا دعوت دے تو آپ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ نے سختی کیوں نہیں کیا کہ تم ہم سے ہر کام لیتے ہو، ہم تمہارے میلاد میں بھی شامل ہے، شادی بیاہ میں بھی شامل ہے۔ میلاد میں تو آنا چاہیے، اس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، لیکن شادی بیاہ میں آپ سختی کیجئے ان سے کہ تم رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتے ہو، ہم تیرے گھر میں شادی میں شامل نہیں ہے، اور تم کو ہم اپنے شادی میں شامل بھی نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیے اس کا باپ روزہ رکھے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ اور روزہ رکھنا کوئی پہاڑ ہے؟ نیت اگر درست ہو تو یہ جو موسم ابھی گزرا یہ کوئی موسم نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ اب نیت ہی ہے کہ ہم رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے، اتنے میں تھوڑی سی پیاس لگی، چلو پانی پی لیتے، ہم سے نہیں ہوگا، یہ کوئی بات ہوئی؟ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، وہ اپنے خواہش کے مطابق اب وہ جی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا تن من دھن سب اللہ اس کے رسول کے راہ پہ قربان کر دیا ہے، اور غلامی کا پٹا گردن پہ ڈالا ہے، اور کہا کہ اے پاک پروردگار ہم مریں گے بھی اسی دین کے خاطر، جیئیں گے بھی تو اسی دین کے خاطر۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی آزادی ختم ہو گئی۔ آپ فجر میں سوئے رہیں گے، 7 بجے دن اٹھیں گے، فجر کی اذان 5 بجے ہوتی ہے، اسلام کا قانون آپ پہ لاگو ہوگا، اور کہا جائے گا خبردار اب تمہیں سونا نہیں ہے، اٹھ اور فجر کی نماز پڑھ۔ آپ بتائیے اتنے لوگوں میں، ہم لوگوں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں گیا آپ کا قانون؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ ہمارا چلنا مرنا جینا خواہش اور قانون دستور سب اسلام کے طریقے پہ ہوگا۔ کیا آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ آپ جھوٹ موٹ کا مسلمان ہیں؟ اگر سچے دل سے ہے تو پھر اسلام کا قانون مانیے، اور 7 بجے تک سونا بند کیجئے، فجر کی اذان میں اٹھیے، اور اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور نماز جب مکمل ہو جائے اللہ کا فرمان ہے تم روزی تلاش کرو حلال، اب جاؤ پھیل جاؤ زمین پہ۔ اب زمین پہ آپ جب پھیلیں گے تو اسلام سے پوچھیں گے ہم یہ کام کر لیں؟ اسلام سے پوچھیں گے کہ ہم یہ کام کر لیں؟ اسلام کہے گا آگے بڑھو، یہ کام تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر ہم نے اسلام سے پوچھا یہ کام کر لیں؟
اسلام کہتا ہے یہ کام بھی تیرے لیے حلال نہیں ہے، ناجائز ہے، اور آگے بڑھو، فلاں کام کی طرف آگے بڑھو۔ جب آگے بڑھتے ہیں اور مسلمان پوچھتا ہے اپنی شریعت سے، اسلام سے کہ ہم یہ کام کر لیں، اسلام کہتا ہے یہ کام تیرے لیے حلال ہے، یہ روزی بھی تیرے لیے حلال ہے، یہ جائز کام ہے، اسے تم کر لو، اپناؤ۔ کام کیے، اس کے بعد ظہر کا وقت آیا، اسلام کہتا ہے کام روکو، ظہر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں چلو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، تم پہ نماز فرض کیا گیا، نماز پڑھو۔ ظہر میں نماز پڑھے، پھر عصر تک کام کر رہے، عصر کی نماز پڑھے، پھر مغرب تک کام کر رہے، اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ تم سونے میں جلدی کرو، اس لیے کہ فجر میں تمہیں اٹھنا ہے۔ لیکن ہمارا قانون کہاں چلا گیا؟ اسلام کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کا میرا سب کا قانون ختم، قانون اور خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، اس کے بعد آپ جنت کا حقدار بنیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو شادی ہونے والی ہے، جس بچے اور بچی کی مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس نکاح کو سنت مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرما، اور ان کے نسل کو تا قیامت تک جاری فرما، اور نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے دوستو، اولاد مانگیے تو نیک مانگا کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آخری عمر میں اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگی، کہا کہ پروردگار اب تو وہ ماحول نہیں ہے، اب تو وہ جوانی بھی نہیں ہے، اب وہ عمر بھی نہیں ہے، لیکن میرے مولا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور نیک اور صالح اولاد عطا فرمایا۔ اولاد کیا دیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ نام کا بیٹا دیا، اور بیٹا دینے سے پہلے ہی اللہ نے آسمانی دنیا پہ اعلان فرما دیا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول فرمایا، اسے بیٹا بھی دیا، اور صرف بیٹا ہی نہیں اور نیک ہی نہیں بلکہ اسے نبی بنایا، اور اس کی نبوت کا اعلان آسمانی دنیا پہ کر دیا۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، ابھی بیٹا دنیا میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پہ اعلان فرمایا کہ اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، زکریا کو بیٹا دیا ہے، لیکن وہ بیٹا صرف بیٹا نہیں ہوگا بلکہ میرا نبی بھی ہوگا، اور اس کے نبوت کا اعلان آسمانی دنیا پہ آج میں کر رہا ہوں۔ یحییٰ نام کا بیٹا زکریا علیہ السلام کو ملا۔ تو میرے دوستو، آپ دعا کیجئے، جب بھی کہیے تو کہیے کہ مولا نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تاکہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا قدم جو ہے دین پہ چلے گا، صراط مستقیم پہ وہ قائم رہیں گے، اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے وہ زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو، جینے والے تو سب ہیں، لیکن کامیاب وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ پہ جی کے اس دنیا سے گیا ہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کسی کا بھی نکاح کرائیے اور شادی کرائیے تو اس پہ خاص یہ توجہ رکھیے کہ سنت کے طریقے پہ ہو رہا ہے کہ نہیں، سنت میں ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، شریعت مصطفیٰ پہ ہم عمل کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو میرے دوستو، یقیناً وہ شادی بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور اس دولہا دلہن کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اس سے نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو آپ اپنے بچوں کی شادی کیجئے،
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اے لوگو میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے، اور اس سنت کو جو ہے میرے نبی پسندیدہ کہتے ہیں تو اس پہ عمل بھی آپ کیجئے۔ ایسا نہیں کہ نام سنت کا ہو لیبل کچھ اور ہو، نام سنت کا ہو کام کچھ اور ہو۔ نہیں میرے دوستو، آپ بیٹا بیٹی کی شادی دلائیے تو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کر کے، حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھ کے، علی مرتضیٰ کی زندگی کو دیکھ کے، صحابہ کرام کی زندگی پہ دیکھ کے عمل کیجئے اور کہیے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی جس طریقے سے کیا ہے اسی طریقے پہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے، اپنے بیٹوں کی شادی کرائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے مصطفیٰ جان رحمت جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا اس وقت میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ حضرت فاطمہ اس قطرے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور عرض کرتی ہے اے میرے ابا حضور یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ آج تو میرے گھر سے علی کے گھر میں رخصت ہو کے جا رہی ہے، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج کے بعد تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو۔ کیا سبق دیے میرے نبی نے؟ کیا سبق دیا؟ حقیقت میں وہ فاطمہ کا سبق نہیں ہے، ہم سبوں کا سبق ہے۔ میرے نبی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگو اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرو دلہن بنا کے، تو اس کو یہ سبق دے دو کہ بیٹی اگر جیتے جی تمہیں واپس آنا ہے تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر بھی راضی ہو، تیرا سسر بھی راضی ہو، تیری ساس بھی راضی ہو، اس گھر کا ہر ایک فرد تجھ سے راضی ہو، تب تم میرے گھر میں واپس پلٹ کے آنا۔ تو یقیناً میرے دوستو اس سنت پہ جب ہم اور آپ عمل کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قیامت تک یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ تو سنت پہ عمل آپ کیجئے، ہم کریں، سب کیجئے۔ بس مختصر انداز میں ایک بات اور سنیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی آج میرے گھر سے تو رخصت ہو رہی ہے، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر کے تیرے پیچھے لگا دوں، تو جہاں جائے گی وہاں یہ پہاڑ سونا بن کے چلے گا۔ لیکن اے فاطمہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت کمزور ہے، مفلس ہے، مجبور ہے۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو میری امت جو ہے اپنے اوپر اس کو سنت سمجھ لے گی یا فرض سمجھ لے گی یا واجب سمجھ لے گی، اور امت تو کمزور ہے، امت تو مجبور ہے، وہ اپنی بیٹی کو کہاں سے دے پائیں گے؟ اس لیے اے بیٹی فاطمہ خالی ہاتھ تمہیں رخصت کر رہا ہوں۔ لیکن ہم لوگوں نے کتنا فتنہ پیدا کر دیا، شادی کے نام پہ یہ مانگتے ہیں وہ مانگتے ہیں۔ ارے میرے نبی تو اپنی بیٹی کی خواہش کو آپ کے لیے قربان کر دیا، اور خالی ہاتھ میرے نبی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، اور آپ جو ہے اسی سنت کے نام پر کبھی کچھ مانگ لیتے ہیں، کبھی کچھ مانگ لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، کمائیے، محنت کیجئے، اسی چیز کو مانگنے کے بجائے خود خریدیے، تب آپ کی مردانگی ہے۔ اگر مانگ کے لیں گے تو آپ بیکاری ہیں۔ تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے جو ہے ہمارے نہیں ابھی کیجئے آدھا گھنٹہ۔ کیا نام ہے؟ ابھی نمازی صاحب نہیں آئے ہیں، نہیں۔ اب آپ کے سامنے حضرت حافظ و قاری طاہر صاحب آ رہے ہیں، کچھ دیر ان کی گفتگو سنیے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی۔ آئیے